اگر آپ کو شوگر ہے اور گرم ماحول میں بھی پیر شدید ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں یا سوئیاں چبھنے کا احساس ہوتا ہے، پیر سن ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات پاؤں کے تلوے شدید گرم محسوس ہوتے ہیں، تو یہ ڈائیبیٹک نیوروپیتھی کی علامات ہیں۔ اکثر لوگ ان علامات کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے تو بعد میں یہی علامات نہ صرف شدت اختیار کر جاتی ہیں بلکہ مزید پیچیدگیاں اختیار کر جاتی ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ جیسے پیروں میں الیکٹرک شاک کی سی فیلنگز یا شدید چبھن محسوس ہو، گرم، ٹھنڈے اور چھونے کی حس ختم ہو جانا، اور بعض اوقات چوٹ لگنے کی صورت میں پتہ بھی نہ چلنا، یہاں تک کہ شدید درد محسوس ہونا۔ اگر ایسا محسوس ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ پاؤں کی نروز تقریباً ڈیمیج ہو چکی ہیں، اور آپ شاید یہ سن کے بھی حیران ہوں کہ ایسے موقع پر ڈاکٹر یا تو آپ کو پین کلرز دے گا یا پھر وہ دوائیں جو اکثر مرگی اور ڈپریشن کے مریضوں کو دی جاتی ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ نروز کو ہی سن کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے درد کے ساتھ ساتھ چھونے کی حس ختم ہونے لگتی ہے، چکر آنے لگتے ہیں، توازن برقرار رکھنے میں مشکل ہونے لگتی ہے۔ اور اس سب کے باوجود یہ دوائیں نیوروپیتھی کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف درد کو ختم کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اول تو یہ نوبت ہی نہ آنے دی جائے، اور اگر درد کی نوبت آ گئی ہے تو علاج صرف درد کا نہیں بلکہ نروز کو ریپیئر کرنے کے لیے بھی کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ علاج کرنا کیسے ہے؟ کوئی لمبا چوڑا مشکل علاج نہیں ہے۔ اگر علامات کی شدت اتنی زیادہ نہیں تو چند بہترین فوڈز آپ کو بتاؤں گا جن سے بہت جلد نروز ریکور ہو جائیں گی، اور اگر شدت اتنی زیادہ ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں میں درد رہنے لگا ہے اور آپ کو بھی پین کلرز لینی پڑ رہی ہیں، تو ان کے لیے بھی میں آپ کو چند سادہ سی چیزیں بتاؤں گا، کھانے کے لیے بھی، لگانے کے لیے بھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں نیوروپیتھی کا علاج قدرتی غذا کے ساتھ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہلدی کی، بلکہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیوروپیتھی کی اصل وجہ کیا ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا ہلدی کی جادوئی طاقت۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے نروز ڈیمیج ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نروز ڈیمیج ہونے کی 3 وجوہات ہیں: بار بار شوگر بہت زیادہ اور بہت کم ہونا، انفلیمیشن یعنی سوزش، اور نروز کے لیے آکسیجن کی کمی یا خون کے بہاؤ کی کمی۔ ہلدی ان تینوں مسئلوں کا حل ہے۔ سب جانتے ہیں کہ برسوں سے ہلدی کو دوا کی طرح زخموں کی مرہم پٹی کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، کیونکہ یہ سوزش کم کرتی ہے۔ تو سوزش چاہے جلد پر ہو یا جلد کے نیچے ان چھوٹی چھوٹی نروز پر، ہلدی اسے کم کرتی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے شوگر کا بار بار بڑھنا اور کم ہونا۔ ہلدی کی دوسری زبردست بات یہ ہے کہ یہ انسولین سینسیٹیوٹی بہتر کرتی ہے، بلکہ کچھ سٹڈیز کے مطابق تو اس کا اثر میٹفورمن سے ملتا جلتا ہے، جسے آپ گلوکوفیج کے نام سے بھی جانتے ہوں گے۔ لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ اسے گلوکوفیج کی جگہ دوا کے طور پر استعمال نہ کریں، کیونکہ مختلف لوگوں پر اس کا اثر بھی مختلف ہوتا ہے۔ تیسری بات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خون کے بہاؤ کا کتنا قریبی تعلق ہے نیوروپیتھی سے۔ شوگر بذات خود بھی خون کی شریانوں کو سخت اور تنگ کرتی ہے، جس کی وجہ سے نروز کو خون کی فراہمی متاثر ہوتی ہے۔ تو اگر خون ٹھیک سے نہیں پہنچے گا تو نروز کو آکسیجن ٹھیک سے نہیں ملے گی، اور یہی چیز نروز کو تیزی سے ڈیمیج کرتی ہے۔ ہلدی میں جو کمپاؤنڈ ہے کرکیومن، یہ خون کے بہاؤ کو بہتر کرتا ہے، جس کی وجہ سے نروز کو آکسیجن اور نیوٹریشن ملتی ہے، جس سے نروز تیزی سے ریکور کرتی ہیں۔ کرکیومن بذات خود ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اتنا طاقتور کہ بہت سی اقسام کے کینسر کو مارنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، خاص طور پر پھیپھڑوں کا کینسر، آنتوں کا کینسر اور مردوں اور عورتوں کے مخصوص کینسر۔ اب سوال یہ ہے کہ نیوروپیتھی کے علاج کے لیے ہلدی کتنی اور کیسے استعمال کی جائے؟ اگر آپ اپنے کھانوں کے ساتھ ہلدی استعمال کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کھانے کے ساتھ یہ آہستہ آہستہ جسم میں داخل ہوتی ہے اور اثر کرتی رہتی ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کھانے کے بعد والی شوگر یعنی پوسٹ میل بلڈ شوگر کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ اگر نیوروپیتھی کی علامات کی شدت زیادہ ہے تو ہلدی والا دودھ بہت ہی اچھا آپشن ہے۔ آدھا کپ دودھ، آدھا کپ پانی، آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر اور 1 چٹکی کالی مرچ پاؤڈر، یہ سب مکس کر لیں اور رات کو سونے سے 2 یا 3 گھنٹے پہلے پی لیں۔ اس سے نیند اچھی آتی ہے، رات میں شوگر سٹیبل رکھنے میں مدد ملتی ہے، صبح فاسٹنگ شوگر زیادہ ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ نیوروپیتھی میں بھی آرام آنے لگتا ہے۔ ایک دن میں 1 چائے کے چمچ سے زیادہ ہلدی استعمال مت کریں، زیادہ ڈوز معدے کی تیزابیت بڑھا سکتی ہے، اور جنہیں پہلے سے یہ مسئلہ ہے وہ رات میں ہلدی ایوائڈ کریں۔ اس کے علاوہ جنہیں جگر یا گردے کی بیماری ہے، یا پتے کی پتھری ہے، یا معدے کے السر کا مسئلہ ہے، وہ کھانے کے ساتھ ہلدی کی بہت تھوڑی مقدار استعمال کریں، یا پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔
اسی طرح اگر بلڈ تھنرز لے رہے ہیں جیسے ایسپرین، ڈسپرین یا وارفیرن، تو ان کے فوراً بعد یا فوراً پہلے بھی ہلدی مت لیں، کیونکہ ہلدی بھی کسی حد تک خون پتلا کرتی ہے اور دوا کے ساتھ ملانے سے خون بہت زیادہ پتلا ہو سکتا ہے، جس سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ نیوروپیتھی کے لیے ہلدی کے علاوہ اور بھی بہت سی زبردست آپشنز بتاؤں گا آپ کو، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ اب جس چیز کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ کھانے کے لیے بھی ہے اور لگانے کے لیے بھی۔ میں بات کر رہا ہوں لونگ کی، یعنی کلووز کی۔ یہ تو آپ پہلے سے جانتے ہوں گے کہ لونگ قدرتی پین کلر ہے۔ دانت کا درد ہو یا مسوڑوں میں سوجن، ایک لونگ دانت کے نیچے دبا لیں اور تھوڑی دیر میں آرام آ جائے گا۔ لیکن اصل میں جو لونگ میں جادوئی اثر رکھنے والا کمپاؤنڈ ہے اس کا نام ہے یوجینول، اور یہ دراصل انالجیزک ہے، یعنی یہ درد والے حصے کو سن کر دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یوجینول بہترین اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے، یعنی یہ سوزش کو کم کرتا ہے، بھلے یہ سوزش مسوڑوں میں ہے یا پھر ان چھوٹی چھوٹی نروز میں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے شوگر کنٹرول کرنے کو آسان کرتا ہے اور کھانے کے بعد والی شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر نیوروپیتھی کی وجہ سے پاؤں یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے تو کلوو آئل بہت تیزی سے درد کو آرام دیتا ہے۔ یہ ان دواؤں سے کہیں بہتر ہے جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بتائی تھیں، جو نیوروپیتھک پین کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی سن کر دیتی ہیں، یعنی یہ صرف درد والی جگہ کو سن کرے گا، مگر استعمال کا طریقہ ٹھیک سے سمجھ لیں۔ لونگ کا تیل بہت طاقتور ہوتا ہے، اس لیے اسے ڈائریکٹلی کبھی استعمال مت کریں۔ صرف 2 سے 3 قطرے لونگ کا تیل ایک کھانے کے چمچ سرسوں کے تیل یا ناریل کے تیل میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں، بہت ہلکا سا گرم کریں اور پھر اس تیل سے پاؤں کے تلووں یا ہاتھوں یا جس حصے میں بھی درد ہے وہاں مساج کر لیں۔ صرف رات کو سوتے وقت استعمال کریں اور جسم کے حساس حصوں پر لگانے سے گریز کریں، ایک ہفتے میں 5 دن سے زیادہ نہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ لونگ کا تیل کھانے کے لیے بالکل نہیں ہے، صرف بیرونی استعمال کے لیے ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کھانے کا۔ 1 یا 2 لونگ صبح یا دوپہر کے کھانے کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ ایک ساتھ 2 سے زیادہ لونگ کبھی مت کھائیں، معدہ یا پیٹ اپسٹ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ لونگ والی چائے بھی پیتے ہیں، اگر وہ پینا چاہیں تو اس میں بھی 1 یا 2 لونگ سے زیادہ مت ڈالیں۔ میری رائے میں اپنی گرین ٹی میں بس 1 لونگ ڈال لیں اور سونے سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے پی لیں۔ امید ہے کہ پرسکون نیند آئے گی اور درد میں بھی آرام رہے گا۔ جنہیں بلیڈنگ کے مسائل ہیں یا بلڈ تھنرز لے رہے ہیں، جگر یا گردوں کے مسائل ہیں یا جلد حساس ہے، وہ خاص طور پر احتیاط سے کام لیں۔ حاملہ خواتین ڈاکٹر سے پوچھے بغیر لونگ یا لونگ کا تیل بالکل مت استعمال کریں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان فوڈز کے بارے میں جو خون کی گردش کو بہتر کرتے ہیں، جو نرو ری جنریشن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں بیٹس کے بارے میں، یعنی چقندر۔ جنہیں ہائی بلڈ پریشر کی شکایت رہتی ہے وہ چقندر سے بخوبی واقف ہوں گے، کیونکہ قدرتی طریقے سے بلڈ پریشر بہتر کرنے میں چقندر کا نام اکثر سر فہرست آتا ہے۔ چقندر میں موجود نائٹریٹس کا کچھ حصہ جسم میں نائٹرک آکسائڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو رگوں اور شریانوں کو کھولتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہائی بلڈ شوگر شریانوں کو سخت کر دیتی ہے، جس سے خون کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے، لیکن یہ نائٹرک آکسائڈ ان شریانوں کو ریلیکس کرتی ہے، جس سے خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے اور نروز کو آکسیجن اور نیوٹریشن ملتی ہے۔ لیکن چقندر میں ایک اور بڑی زبردست بات ہے، اس میں ہوتا ہے ALA، یعنی الفا لپوئک ایسڈ۔ شوگر کے وہ مریض جو شدید ڈائیبیٹک نیوروپیتھی کا شکار ہوتے ہیں انہیں اکثر الفا لپوئک ایسڈ کے سپلیمنٹ دیے جاتے ہیں، اور یہ وہ کمپاؤنڈ ہے جو نروز کو ریپیئر اور ری جنریٹ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سپلیمنٹ کی شکل میں ALA کی ڈوز چقندر سے تو زیادہ ہوتی ہے، لیکن باقاعدگی سے چقندر کھانے سے عین ممکن ہے کہ آپ نیوروپیتھی کا قدرتی علاج بھی کر سکتے ہیں اور نیوروپیتھی کی علامات کو مزید شدت اختیار کرنے سے بھی روک سکتے ہیں۔ خون کا بہاؤ بہتر کرنے کے لیے چقندر کے علاوہ آپ اپنی غذا میں شلجم، پیاز، ادرک اور پالک بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں اور بھی زبردست اور حیرت انگیز حقائق، فوڈز اور سپلیمنٹس آپ کے سامنے لاؤں گا، جو نہ صرف نیوروپیتھی کے لیے بلکہ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے بھی انتہائی مفید ثابت ہوں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئی ویڈیو آتے ہی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ایسا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی۔ کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس میں بلا جھجک پوچھیں، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، فی امان اللہ۔